دوسرے بندے کو بھی یہی فرمائیں گے چل جہنم میں، وہ بھی جہنم کی طرف جانا شروع کرے گا، 2 قدم چلے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ ان دونوں کو واپس دوسرے بندے کو بلائیں گے، بھئی تیرا کیا معاملہ ہے؟ ایک نیکی اور ہوتی تو تیرے گناہ اور نیکیاں برابر ہوتی، اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت بھیج دیتے، اب تیرا ایک گناہ زیادہ ہے، ایک نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا اچھا مجھے اجازت دے دی جائے، میں ایک نیکی کی چیزیں ادھار لے لیتا ہوں، اس کو خاص طور پر اس کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ وہ بندہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا، اے میرے بھائی، میں اور آپ دونوں تاجر تھے اور جماعت میں لگے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، تیرے اوپر قرض چڑھ جاتا تھا تو میں بیل آؤٹ کر دیتا تھا، مجھ پہ قرض جاتا تھا تو میری مدد کر دیتا تھا، ہم ایک دوسرے کا تعاون کر کے اتنی اچھی زندگی گزار آئے، لوگ کہتے تھے یہ بھائی کم ہیں دوست زیادہ ہیں، ہم نے ساری زندگی اتنی اچھی گزاری، اے بھائی تیرے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے صرف ایک آج ایک نیکی مجھے دے دو۔ بھائی کہے گا نہیں، جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں تو ڈر رہا ہوں، میں اس وقت تک ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ تو بھائی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا، پھر وہ اپنی امی کے پاس آئے گا، امی آپ تو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھیں، آپ تو کہتی تھی بیٹا تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے دھوپ بھی نہ لگے اور میں تیرے اوپر قربان، اور میں سب کچھ تیرے اوپر قربان کر دوں گی۔ آپ کی محبت کا تو یہ عالم تھا، آپ کے نام اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی ایک نیکی مجھے دے دے۔ ماں کہے گی بیٹا جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی، میں اپنے انجام سے ڈرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے والد سے نیکیاں مانگے گا، والد بھی کہے گا کہ نہیں بیٹا جب تک میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا، میں نے آپ کو کتنی محبت سے رکھا، آپ کو میں نے کتنے وہ نا مطلب ہے دنیا کے اندر نعمتیں دیں اور میں نے بہت محبت پیار کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری اور آپ تو میرے اوپر قربان ہوتی تھی اور بڑی محبت کے دعوے کرتی تھی اور آپ تو نیک پردہ خاتون تھی، آپ کے نام اعمال میں بہت نیکی ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو پلیز، ایک نیکی نہ دو گی میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ بیوی کہے گی جب تک میں خود میرا حساب نہیں ہو جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ پھر وہ بندہ اور پریشان ہوگا، پھر وہ اپنے بیٹوں کو کہے گا میرے بیٹوں میں نے دنیا میں کتنے پیار سے تمہیں پالا پوسا، تعلیم دی، دین پہ لگایا، تم لوگ عالم بنے، جماعت میں گئے، ذکر اذکار کرنے والے سالک بن گئے، تمہارے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دو۔ بیٹے بھی انکار کر دیں گے، اس وقت اس آدمی کو بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہ بندہ بہت روئے گا، بڑا دکھی ہوگا۔ جب وہ رو رہا ہوگا نا اس کے قریب سے ایک اور آدمی گزرے گا، وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بندہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہے گا اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے اور قریبی رشتہ داروں نے جو لوڈ ون تھے انہوں نے نیکی دینے سے انکار کر دیا، یہ غم سے رو رہا ہے۔ وہ کہے گا اچھا نام اعمال میں میرے ایک نیکی ہے، وہ نیکی اس کو دے دو، یہ تو جنت میں چلا جائے۔ یہ جو ایک بندہ دوسرے کو ایک نیکی دے گا یہ اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ قیامت کے مجمع میں اعلان کیا جائے گا فلاں بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان سنیں گے اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے کون ہے جو دنیا میں اپنی سخاوت دکھاتا ہے آج کے دن؟ تو فرشتہ اس بندے کو پیش کرے گا یا اللہ اس نے اپنی نیکی دی۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے ایک نیکی کیوں دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نام اعمال میں صرف تھی ہی ایک نیکی، میں نے تو جہنم میں جانا ہی تھا تو میں نے سوچا میری نیکی دینے سے اگر یہ جنت میں جا سکتا ہے تو یہ جنت چلا جائے، میں جہنم میں جا ہی رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کے اپنی ایسی سخاوت دکھاتا ہے، سخاوت تو دکھانے کی شان میرے اندر ہے، میں اپنی سخاوت دکھاتا ہوں، میں تجھے اور اس بندے دونوں کو جنت عطا فرما دوں۔
حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دو بندے پیش ہوں گے. اللہ ایک کو فرمائیں گے او میرے بندے تو دنیا میں میرے حکموں کے ماننے میں بہت سستی کرتا تھا، غفلت کرتا تھا، چل جا جہنم میں. جب اس کو جہنم جانے کا حکم ملے گا تو وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جانا شروع کر دے گا. دوسرے بندے کو بھی یہی فرمائیں گے چل جہنم میں، وہ بھی جہنم کی طرف جانا شروع کرے گا. 2 قدم چلے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ ان دونوں کو واپس بلائیں گے. پہلے سے پوچھیں گے کہ بھائی جب میں نے تمہیں کہا جاؤ جہنم میں تو تم نے تو دوڑ ہی لگا دی. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کا حکم ماننے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، آج آپ نے آخری حکم فرمایا جاؤ جہنم میں تو میں چل پڑا کہ میں آپ کے اس حکم کی تو تعمیل کر لوں. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کی اتنی عظمت ابھی بھی تیرے دل میں ہے چل میں تجھے جنت عطا فرما دوں. پھر اللہ دوسرے بندے کو بلائیں گے بھئی تیرا کیا معاملہ ہے؟ 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ گناہ میں نے بڑے کیے مگر مجھے تیری رحمت سے امید بہت تھی، اگرچہ آپ نے مجھے جہنم جانے کا حکم دے دیا مگر میں 2 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر دیکھتا تھا پیچھے شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے. اللہ فرمائیں گے اگر تجھے میری رحمت پر اتنا ہی بھروسہ ہے چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرما دی.